آئے کلام مقدس میں سے کچھ دیر کے لیے خدا یسوع مسیح کے لہو کی بات کریں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 12 باب میں ہم نے ابلیس کے ساتھ خدا کے فرشتوں کی اور خدا کے لوہوں کی جنگ کا ذکر دیکھا۔ کس کس کی جنگ ہے؟ کس کس کی؟ خدا کے فرشتوں کی اور ابلیس کے فرشتوں کی اور خدا کے لوگوں کی جنگ ہے۔ ابلیس کے ساتھ خدا کے فرشتوں کی بھی جنگ ہے اور خدا کے لوگوں کی بھی جنگ ہے۔ آمین۔ اچھا ہوا یہ بات ہمارے سامنے آج کلیئر ہو رہی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں فرشتے نہیں ساڑی جنگ لڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، کلام کیسا واضح بتاتا ہے کس کس کی جنگ ہے؟ خدا کے فرشتوں کی اور خدا کے لوگوں کی۔ یہ جنگ جاری ہے۔ جب کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اس وقت وہ اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جنگ لڑے یا نہ لڑے، پر جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جیسی مرضی زندگی گزاریں، پر بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، ابلیس کی اور اس کے فرشتوں کی آپ کے ساتھ جنگ ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ کیا قبول کیا ہے؟ کہ ہماری جنگ ہے، اور جنگ تو باہر سے نہیں رہو گے، جنگ سے رہنا ہے۔ یشوع، آپ سب جانتے ہیں کہ یشوع میرا بیٹا ہے۔ یشوع کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ یشوع میرا بیٹا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، کل کا وہ کہے کہ میں تجھے باپ ہی نہیں مانتا، تو پھر کیا لوگ اسے میرا بیٹا کہنا چھوڑ دیں گے؟ یا میرے جو دشمن ہوں گے وہ اسے میرا بیٹا نہیں جانیں گے؟ میرا بیٹا چاہے میرا انکار ہی کیوں نہ کر دے، پھر بھی وہ میرا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا اگر میرے مخالف ہو جائے یا میرے خلاف کوئی سازش کرے تو بھی وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے دشمنوں کی اس پر نظر ہوگی۔ اسی طرح سے ہم جو یسوع مسیح کے ہیں، ہم جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، ہم جو اس کی ستائش، اس کی حمد کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے سبب سے خدا کے فرزند ہیں، اور یہ جنگ جو ہے ابلیس کی اور خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور ابلیس کی جو چل رہی ہے، اس میں ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے حمایتی ہیں، ہم خدا کے ساتھ ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم چاہے جتنی مرضی جان چھڑوائیں، پر اس جنگ سے باہر ہم نہیں ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ مسیحی گھرانے جب ہم ارد گرد نظر کرتے ہیں تو زیادہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چکر یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف بڑھنے میں وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اے راہ بڑا مشکل ہے، خدا دی راہ سے چلنا بڑا مشکل ہے، اور شیطان کی راہوں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ابلیس جو ہے، ابلیس کو تو یہی چاہیے کہ وہ خدا کے دل کا غم بڑھائے، وہ خدا کو پریشان کرے، یا کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے خدا جو ہے وہ ملال میں آئے، وہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیوں کو، اس کے گھرانوں کو گھیرنا شروع کر دیتا ہے اور پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدا ان کی طرف آئیں،
خداوند کی راہ کو اپنائیں، اپنے آپ کو درست کریں، تو وہ درستگی کی طرف نہیں آتے، وہ بدی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم خدا سے چھپ گئے ہیں۔ آپ خدا سے چھپ جائیں، جو مرضی کر لیں، پر ابلیس آپ کا مقابلہ کرتا ہے، ابلیس آپ کو گھیرتا ہے، ابلیس آپ کو قید خانوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، پر ابلیس کو یاد ہے۔ آمین۔ تو اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے ہٹیں گے ہلاک ہوں گے، آگے بڑھیں گے چاہے شہید بھی ہوں گے، پھر بھی ہم آسمان پر زندہ ہوں گے۔ آمین آمین آمین۔ تو اس جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں، ہمیں اس جنگ میں جوجنا ہے، ہمیں اس جنگ میں رہنا ہے، ہمیں اس جنگ کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب جنگ لگی ہوتی ہے نا، تو اس وقت جو سپاہی ہوتے ہیں وہ چوکیوں کی حفاظت دن میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، رات میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی چوکیوں کی حفاظت کریں۔ آمین آمین۔ اپنے ملک پر نگاہ رکھیں، یہ سپاہی کا کام ہے۔ کلیسیا اس بات کو اپنے اندر آج جان جائے، سمجھ جائے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، ہم جنگ میں جنگ کریں یا نہ کریں، ہم جنگ میں ہیں، ہم جنگ سے باہر نہیں ہیں۔ اور اگر دیانتدار سپاہی ہیں، اگر خدا کے سپاہی ٹھیک طرح سے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی چوکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، پھر ہمیں اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، پھر ہمیں اپنی چرچز کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہمیں اپنے علاقوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ آمین آمین آمین۔ اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھیں، اپنے فرائض کو جانیں۔ پورا گھر بھی سو جاتا ہے نا، تو پھر کم سے کم کوئی تو اٹھے اور دعا کرے۔ پورے چرچ کے لوگ غفلت میں چلے جائیں، پھر بھی کوئی تو اٹھے تو دعا کرے، دعا چلتی رہے۔ بہت سارے چرچز میں ایسا ہے کہ وہاں 24 گھنٹے دعا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ 4 گھنٹے دعا میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، نہیں 4 گھنٹے جو ہے دینے والے آ جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پیچھے دوسرے آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے کرتے کرتے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ جنگ کس کی ہے؟ کس کی جنگ ہے؟ کس کی جنگ ہے؟ خدا کے لوگوں کی۔ اور ہالےلویا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے یہ کہا ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں ڈانٹتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، جب کوئی باہر سے آتا ہے نا تو سب کی نظر پیچھے ہی۔ تو اگر آپ جنگ میں ہیں تو آپ کیا پیچھے دیکھیں گے؟ اگر پیچھے دیکھیں گے نا تو آپ کی گردن گئی۔ اتنا سا کام ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی اپنے اندر رکھیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جب کلام ہو رہا ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اپنا فوکس جو ہے خدا کی طرف کریں۔ جب خدا ہے تو پھر کوئی اور اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ آمین۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وعدہ کرتے ہیں آپ سب؟ کریں گے وعدہ کہ آئندہ کلام کے دوران پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہم نے؟ ہاں، اگر ہم کہیں نا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پھر تو تھوڑا سا ہے، دھیان ہٹا دیں گے ہم۔ پر اچھا تو یہ ہے کہ جب آتے ہیں اسی وقت ترتیب سے بیٹھ جایا کرے، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، انہیں سیکھیں۔ ہم روحانی جنگ میں ہیں، کسی بھی لمحہ، کسی بھی صورت میں ابلیس ہم پر وار کر سکتا ہے، پر ہم اس کی چالوں کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم بیدار ہوں گے۔ جنگ میں کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمیں جو سب سے بڑا ہتھیار دیا گیا ہے، ہم اس کی بات کریں گے، اور وہ ہتھیار ہے یسوع مسیح کا لہو۔ کیا ہتھیار ہے؟ یسوع مسیح کا لہو۔ ہم جنگ پر تب تک غالب نہیں آ سکتے، ہم ابلیس پر، اس کی فوجوں پر تب تک غالب نہیں آ سکتے جب تک برے کا لہو ہمارے پاس نہ ہو۔ آمین 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 ہالےلویا۔ زور سے نعرہ لگائیں، ہالےلویا۔ ہم تب تک نہیں جیت سکتے
جب تک برے کا لہو ہمارے پاس نہ ہو. اور یہ کون سا برا ہے؟ کون سا برا؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. یہ خدا کے برے کی بات ہو رہی ہے. یہ اس برے کی بات ہو رہی ہے جو ہماری خاطر بھیجا گیا، جس کی گواہی یوحنا اصطباغی نے دی کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. یہ اس برے کی بات ہو رہی ہے. اور اس برے کے لہو کے بغیر ہم ابلیس کی قوتوں پر غالب نہیں آ سکتے. ہم روحانی جنگ نہیں جیت سکتے. اس لیے صبح اور شام اس برے کے لہو کو یاد کیا کریں، اپنے اوپر مانگا کریں، اپنے گھرانوں پر مانگا کریں، اپنی کلیسیا پر مانگا کریں، اپنے ملک اپنے شہر پر مانگا کریں. آپ ترقی کریں گے، سرفرازی پائیں گے اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آ جائیں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برا کی جو تعلیم ہے نا، یسوع مسیح کے خون کی تعلیم دیتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ایسے لوگ آ چکے ہیں. ایک بندہ ہے گریس ووک منسٹری کے ساتھ چلتا ہے یہاں پاکستان میں، روبنسن. وہ ایک کتاب ہے جسے کسی انگریز نے لکھا ہے کہ 52 ایسے جھوٹ جو چرچز میں بولے جاتے ہیں. اور اس نے وہاں پر بتایا کہ اس میں سرے پہلے جو ہے نا وہ برے کا لہو ہے، یا یسوع کے لہو کو جو یہ لہو کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. سنڈے کی میٹنگوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، عبادتوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں. برے کا لہو کی بات کرتے ہیں. کبھی لہو نظر آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آرنس مل نے بھی ایسے گیت گا دیا کہ رکھ لہو کے نیچے. اس کا کیا کام ہے ان باتوں کا؟ تو بہت سارے لوگ ابھی آئیں گے آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ برے کے لہو میں یا یسوع کے لہو کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بات نہ کریں. پر میں کلام کی روح سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ برے کے لہو کی بات کیا کریں، آپ پاک ہو جائیں گے. برے کے لہو کی بات کرتے رہا کریں، آپ ترقی پائیں گے. برے کے لہو کی بات کرتے رہا کریں، ابلیس آپ کے گھرانوں سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل میں ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ وہ برا کے خون کے سبب سے ابلیس پر غالب آئے. وہ برا کے خون کے سبب سے ابلیس کے فرشتوں پر غالب آئے. وہ اپنے مخالفوں پر برا کے خون کے سبب سے غالب آئے ہیں. ہاللیلویا. اب ایک تصور کریں اپنے ذہن میں، کیا وہ برا کا لہو ان کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ چھینٹے مار رہے تھے یسوع مسیح کے نام سے ابلیس کے اوپر؟ ایسا تھا؟ یا برا کے لہو کی تلوار بنا کر خدا نے ان کے ہاتھوں میں دے دی تھی کہ جاؤ اس سے جا کے لڑو؟ ایسا تھا؟ کیا برے کا لہو نظر آتا ہے؟ کیا ہم جو یسوع مسیح کے لہو کی یہاں پر بات کرتے ہیں، کیا یسوع مسیح کا لہو نظر آتا ہے؟ کیا ہم جب کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اے قرآن میں سے تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، کیا برے کا لہو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، برے کا لہو ہمیں نظر نہیں آتا. برے کا لہو ہمیں نظر نہیں آتا، پر برے کا لہو موجود ہوتا ہے. آمین آمین آمین. برے کا لہو موجود ہوتا ہے. یہ اس لہو کی بات نہیں ہو رہی کہ جو نظر آتا تھا، جو صلیب کے اوپر چپک گیا، جو ان کیلوں کے ساتھ چپک گیا، جو ان چٹانوں کے اوپر بہ گیا، جو وہیں پر جو ہے وہ سارے کا سارا چپک گیا اور اسے یسوع مسیح کے بدن سے بعد میں جب مسالے لگائے گئے تو اسے ہٹایا گیا. میں اس لہو کی بات نہیں کر رہا، میں اس لہو کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا. ازل میں برا کو ذبح کیا گیا ہے. جب کائنات بھی نہیں تھی تب برا کو ذبح کیا گیا ہے. جب آسمان اور زمین نہیں بنائے گئے تھے تب برے کو ذبح کیا گیا تھا. وہ روحانی عالم میں برے کو ذبح کیا گیا تھا. اس وقت کوئی ایسا لہو نہیں تھا، اس وقت کوئی یسوع مسیح نے بدن نہیں لیا تھا. وہ روحانی عالم میں ذبح کیا گیا، اور میں روحانی عالم میں جو لہو ہے اس کی بات کرتا ہوں.
हालेलुया, हालेलुया। वो लहू है, उसी लहू में आदम ढांपा गया, उसी लहू में यसाया ढांपा गया, उसी लहू में मूसा ढांपा गया, उसी लहू में खैमा इज्तिमा और उसकी चीजों को ढांपा गया, उसी लहू में हैकल को ढांपा गया, उसी लहू में सारी चीजों को ढांपा जाता है। और उसी लहू के सबब से हम भी इब्लीस के सारे कामों पर गालिब आते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि वो जो सलीब के ऊपर बहा है उस लहू की कोई कदर कीमत नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो सलीब पर लहू बहा था ना, वो किसी प्याले में भर लिया गया और वो प्याला लेकर यीशु मसीह आसमान पर चला गया। ऐसा नहीं हुआ था। वो लहू वहीं पर रह गया था, वो लहू वहीं पर रह गया था, पत्थरों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, कीलों के ऊपर, कांटों के ताज के ऊपर। पर जो आसमान पर वो अपना लहू लेकर गया था, हकीकत में लहू जो है उसमें जान है। लहू में क्या है? जान है। लहू में इंसान की जान है। वो अपनी जान का फिदिया लेकर आसमान पर गया था। आमीन। अब ये जो लहू की बात की जाती है, अब वो पागल रॉबिन्सन साहब जो हैं और उसके जो टीचर हैं ग्रेस वॉक वाले, वो शायद ये समझते हैं कि जब कोई लहू का जिक्र करता है तो फिर लहू नजर आ जाना चाहिए। हम किसी के ऊपर हाथ रखें तो उसके ऊपर नजर आ जाए कि लाल लाल लहू आ गया है। ऐसा नहीं है। पता नहीं उसको किसने टीचिंग दी है, कहां से वो सीख कर आया है, समझ से बाहर है। पर बात यह है, जो करने की बात है, हम रूहानी आलम में मौजूद हैं। हम एक यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरा हम रूहानी आलम में मौजूद हैं। इब्लीस की कुव्वतें जिन्हें हम देख नहीं सकते रूहानी आलम में हैं, पर वो जब हमसे टकराने के लिए आती हैं, उन्हें वो लहू नजर आता है। वो उस लहू से डरती हैं, वो उस लहू से कांपती हैं। लानतें उस लहू से डरती हैं, क्योंकि वो देख सकता है कि ये बर्रा के लहू में छुपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बर्रा के लहू में छुपे हुए हैं। हम बर्रा के लहू से झूलते हैं। हमें नजर नहीं आता, पर बरे का लहू मौजूद है। कहां मौजूद है? रूहानी आलम में मौजूद है। वो रूहानी आलम में इब्लीस और उसके फरिश्ते देखते हैं, उन्हें पता है कि ये बर्रा के लहू के खरीदे हुए हैं, इनके ऊपर बर्रा का लहू है। आमीन। इसीलिए तो वो आपका ताकुब करता है। आपकी पहचान है ही क्या है? बर्रा के लहू के तौर से आपकी पहचान है कि आप उसमें छिपे हुए हैं। आप पर वो है, आप पर वो कीमत चुकाई गई है। एक और हवाला देखें बर्रा के लहू की बात करते हुए, मुकाशफा की किताब में चले, उसके 7वें बाब में। यहां यूहन्ना रसूल आसमान पर एक बड़ी भीड़ देखता है और उसे देखकर कुछ बातें हुई हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मुकाशफा की किताब 7 बाब 13 से पढ़ूंगा मैं। यहां लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदाउन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। आमीन, आमीन। आसमान पर एक बड़ी भीड़ देखी गई और इस बड़ी भीड़ को देखकर फरिश्ते ने, बल्कि एक बुजुर्ग ने कहा कि तुझे पता है ये भीड़ कौन है, ये कहां से आए हैं लोग? यूहन्ना कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहता है कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धोकर लाल कर लिए हैं। क्या किए हैं? सफेद किए हैं। आमीन, आमीन। अच्छा, अगर किसी शख्स का कोई कुर्ता आप किसी लहू के अंदर भिगोएंगे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा ना। पर ये कैसा खून है कि इसके अंदर जामे धोए जाते हैं पर ये सफेद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो लाल लाल खून था ना, सलीब के ऊपर चिपक गया।
وہ ہمارے فدیہ کے لیے تھا، وہ پاک خون تھا، وہ بہا دیا گیا تھا. یہ یسوع مسیح کی جان کی بات ہو رہی ہے. آمین. یہ اس لہو کی بات ہو رہی ہے جو ازل سے اس میں موجود تھا، یعنی کہ روحانی عالم میں یہ موجود تھا. آمین آمین آمین. یہ اوپر آسمان پر یوحنا دیکھتا ہے اور یوحنا کو کہنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے برہ کے لہو میں اپنے جامے دھوئے ہیں. کیا پوری مکاشفہ کی کتاب میں کہیں پر ایسا ذکر ملا ہے کہ اوپر آسمان پر ایک حوض ہے اور اس حوض کے اندر یسوع مسیح کا لہو ہے اور سارے ادھر جا کر منہ دھوتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں؟ کوئی ایسا ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا. پر پھر بھی بائبل کہتی ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، اتنے جامے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، وہ برہ کے لہو میں دھلے ہوئے ہیں، وہ صاف کیے گئے ہیں. ہاللیلویا. تو پھر برہ کا لہو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اور یہ جو برے کا لہو وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ تھوڑا فرق سا ہے، پر یہ کام بھی عجیب کرتا ہے. یہ اس میں جامے دھوئیں تو صاف ہو جاتے ہیں، اس کو لوگ لے لیتے ہیں تو ابلیس پر غالب آ جاتے ہیں. ہاللیلویا. یہ اپنی زندگی کے سارے مسائل میں دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت پا لیتے ہیں. یہ قوت برے کا لہو دیتا ہے، یہ پاکیزگی برے کا لہو دیتا ہے. اور اس قدر پاکیزگی کہ خدا کے تخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. برے کا لہو شاید آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، پر فرشتوں کو نظر آتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جامے دھوئے ہوئے ہیں، یہ جامے برہ کے لہو میں دھوئے ہیں. ہاللیلویا. تو کسے نظر آتا ہے؟ فرشتوں کو نظر آتا ہے. خدا کے فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے اور شیطان کے فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے. آپ کے اوپر برے کا لہو ہے، اس لیے آپ بچ جاتے ہیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے، اس لیے آپ اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس لیے ابلیس آپ سے ڈرتا ہے، اس لیے ابلیس آپ کا تعقب کرتا ہے، اس لیے ابلیس آپ کو گرانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ اسے برہ کے لہو میں نظر آتے ہیں. آمین آمین آمین. کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، تقریباً میرے خیال میں سال ہی ہونے والا ہے. ہم ایک جگہ ایک کورین آئی تھی کوئی بہن سونیا YMC میں، وہاں پر گئے ہم تو ہمیں پتا چلا کہ وہ نبوت کرتی ہے. مریم اپنی باری پر جب اس کے سامنے گئی تو اس نے مریم کو دیکھا اور مریم کو کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو نے لہو میں بھیگی ہوئی پوشاک پہنی ہوئی ہے. آمین. اور اس سبب سے ابلیس جو ہے وہ تجھ سے خائف ہے. ہاللیلویا. کیا پہنا ہے؟ روحانی لوگوں کو نظر آتا ہے، روحانی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ لہو ہے، برے کا لہو ہے. اور ہم روحانی عالم میں دیکھتے ہیں کہ آپ سب پر برے کا لہو ہے. ہاللیلویا. ابلیس سے نہیں ڈرنا، بلکہ ابلیس آپ سے ڈرتا ہے. آپ کے اوپر برے کا لہو ہے، آپ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پر روحانی عالم میں رہنے والے آپ پر برے کا لہو دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کے پاکیزگی کی ضمانت ہے. آپ کو برکتیں اس لیے ملتی ہیں کیونکہ آپ برے کے لہو میں چھپے ہیں. آپ آسمان پر اس لیے یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ برہ کے لہو کے اندر لپیٹے ہوئے ہیں. آمین. تو اس لیے برہ کے لہو کی بات کیا کریں. برہ کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، برے کا لہو ہمیں پتہ یابی دیتا ہے. برے کے لہو کے سبب سے ہم غالب آئیں گے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. آمین آمین آمین. روحانی عالم میں دیکھنے والے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ بھی اپنی سوچ کو وسیع کریں. آپ روحانی عالم میں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ برہ کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں. جب ہمارے لوگ جو یسوع کا اقرار کر چکے ہیں اور اس کے روح میں فائدہ پا چکے ہیں، اس کے بعد وہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر غلط قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں، جب وہ
بیٹے یا بیٹیاں اپنے موبائل فون کے اوپر غلط قسم کے مصروفیات میں سرگرم عمل ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ پاک لہو میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر برے کا لہو ہے، پر پھر بھی وہ غلط کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ گنہگار اور گنہگار ہوتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ برا کے لہو کو محسوس کریں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنے آپ کو پاک جانیں، آپ اپنے آپ کو پاک کریں کیونکہ وہ آپ کے اوپر ہے۔ آمین۔ جب ہم اپنے منہ سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں، جب گندی اور گھنونی شہوت سے بھری ہوئی زبان سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم پاک لہو میں لپٹے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں ایسا کرنا گوارا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس خون کی تذلیل کرتے ہو، تم اس خون کی جس سے تمہارا کفارہ ہوا ہے، تم اسے اعلانیہ ذلیل کرتے ہو۔ اسی لیے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، پر میں اور خدا کا کلام آپ کو یاد دلاتا ہے آپ برا کے لہو میں چھپے ہیں۔ اس لیے اس کی تعظیم کیا کریں خدا کی، کیونکہ آپ پاک ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آپ پاک لوگ ہیں۔ پاک روح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایویں خدا دا روح سارے اتنے آ جاندہ ہے۔ انج ہو سکتا ہے جنہیں 40 سال کی بھگتی کی اور کیا آیا نہیں کہ انہوں نے اتنے آ جاندہ ہے بھائیاں دے اتنے۔ برے کا لہو پتہ کیوں ہم پر آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ ہاللیلویا، بتائیں ذرا۔ ہم اس کے لہو میں چھپے ہیں، ہمارے اوپر اس کا لہو ہے اور اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہم جب لہو میں ہیں اور لہو جو ہے وہ اس کو پاک روح کو اٹریکشن دیتا ہے اور وہ آپس میں آ کر مل جاتے ہیں، ہم لہو میں ہیں، اس لیے پاک روح ہم پر آتا ہے۔ ہم پاک کیے گئے ہیں، ہم یقین کر چکے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھ چکے ہیں کہ ہم لہو سے دھلے ہیں، ہم پر لہو ہے، ہم پہچان چکے ہیں، اسی لیے تو پاک روح ہم پر آتا ہے۔ دراصل ہماری خوبی نہیں ہے، خوبی کس کی ہے؟ برا کے لہو کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خوبی کس کی ہے؟ برا کے لہو کی۔ بلند آواز سے پکاریں، خوبی کس کی ہے؟ برا کے لہو کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام کہتا ہے کہ جس نے اپنا بیٹا تمہیں دینے سے دریغ نہ کیا، وہ باقی چیزیں تمہیں کیوں نہ دے گا۔ برے کا لہو بڑا قیمتی ہے، اس کے سبب سے آسمان کھل جاتا ہے، اس لیے اس کی تعظیم کریں۔ آپ پاک ہیں، پہچانیں اپنے آپ کو۔ آمین، آمین، آمین۔ اور ایسی جو جھوٹی تعلیمیں دیتے ہیں نا، ان کو جواب دیں۔ آپ پہلے خود سیکھیں اور پھر انہیں جواب دیں کہ تجھے نظر نہیں آئے گا پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ ہماری ساری قربانیاں جب تک برا کے لہو میں لپیٹی نہ جائے قبولی نہیں ہوتی۔ ہماری کوئی دعا جب تک برا کے لہو میں لپیٹی نہ جائے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مذبح کے اوپر جب تک برے کا لہو نہ ہو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ آمین۔ ہماری ساری قربانیاں، ہمارے سارے ہدیہ جات اور ہماری ساری دعائیں اس مذبح کے اوپر رکھی جاتی ہیں جس کے اوپر پاک برے کا لہو ہے، آسمان پر۔ آمین۔ اس لیے تو قبول ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو برا کے لہو کی بات کیا کریں، اس میں بڑی برکت ملتی ہے۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، سب سر خدا کے حضور میں جھکیں، سب آنکھیں خدا کے حضور میں بند ہوں، اور کلام نے یہ جو آج بھید ہم پر کھولا ہے برا کے لہو کا، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ سب شکر ادا کریں خدا کا، سب شکر ادا کریں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، سب خدا کا شکر ادا کریں۔ ہاللیلویا۔